guest here with me. اس گیسٹ کو جب میں انوائٹ کرتی ہوں تو میں اس گیسٹ سے پہلے ایک خاص چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں کہ یہ اس کو غور سے سنیے, ہمیشہ ایک ہاتھ میں مکھن اور دوسرے میں چونا رکھیے گا. موقع کی مناسبت سے جہاں ضرورت ہو مکھن لگا لیجئے گا, میں موجود ہوں, اور جہاں ضرورت ہو چونا, ماجد جمال صاحب موجود ہے. کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہمیشہ مسکراتے رہو تاکہ اگلا بندہ اسی مخمسے میں پھنسا رہے, اسی بھمبل بھوسے میں رہے, یہ اتنا خوش کیوں رہتا ہے. اینڈ دس سوٹس آن جناب حیدر مہدی صاحب. He's always happy and smiling. Thank you very much. کہتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو صدقہ دینا شروع ہو جائے. اگر تو محبت کا حصول ہو جائے گا تو سمجھیے سچی محبت ہے, اور اگر پیچھا چھوٹ جائے تو سمجھیے گا صدقہ کام آیا. ماجد جمال, دس از ماجد جمال کی تھوڑی سی بات تھوڑا ڈفرینٹ ہے. آپ کسی سے محبت ہو جائے تو صدقہ دیجئے, اس لیے کہ آپ صدقہ نہیں دیں گے تو صدقہ دیں گے تو تھوڑا فائدہ ہی ہو جائے گا, اللہ سے قریبی ہو جائے گا, مگر صدقہ نہیں دیں گے تو وہ پیسہ ویسے ہی نکل جائے گا آپ کا. ایگزیکٹلی, یہ دینی لوگ ہر چیز کو دین کے بھمبل بھوسے میں ڈال دیتے ہیں, مگر میں یہ کہتی ہوں صدقہ دیجئے گا اگر آپ کو محبت ہے تو. اگر تو آپ کو محبت مل گئی تو سمجھیے گا کہ یہاں بتا دوں نا, ایک آدمی تھا نا, وہ ٹم ہارٹنس کے باہر بیٹھا ہوا تھا تو مانگ رہا تھا حیدر صاحب, وہ ایک شخص تھا ٹم ہارٹنس کے باہر بیٹھا ہوا, وہ کہہ رہا تھا کافی پلا دو, کافی پلا دو, کافی پلا دو, اللہ کے نام پہ کافی پلا دو. تو کسی نے کہا کہ لو بھائی ایک کافی لے. کہنے نہیں سر 2 چاہیے. کہنے کا دوسری کس کے لیے؟ کہنے کا میری گرل فرینڈ بیٹھی ہے. کہنے کا یہ تم اتنے فقیر ہو پھر بھی گرل فرینڈ رکھی ہوئی. کہتا ہے کہ سر اسی کی وجہ سے تو میں فقیر بنا ہوں. تو صدقہ دیتے رہو. وہ کہتے ہیں کہ بعض شوہر اپنی بیویوں کو بے پناہ چاہتے ہیں, اور بہت سے شوہر جب باہر نکلتے ہیں ڈرامہ کرنے کے لیے, ماجد جمال جیسے, وہ صرف اپنی بیویوں سے پناہ چاہتے ہیں. اور حیدر مہدی صاحب سے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا تھا. جب میں حیدر مہدی صاحب کو دیکھتی ہوں, always smiling face. Do you know that he's been married for 45 years? 41 years. 41 years and Engaged for 5. And وہ نہ کہیے گا, وہ میری بیگم صاحبہ ناراض ہو جائے گا. in love for last اس سے 15 سال نہیں, مگر میں یعنی عشق تھا, عشق کے بعد درخت کے نیچے کھڑے ہیں 3 سال. she's a very pretty woman. آج کے پروگرام میں یقیناً آپ کو پاکستان لے کے جاتی ہوں. Now it's a bit serious, مگر پاکستان لے کے جانے سے پہلے ایک نیوز کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. آپ کو پتا ہوگا مختلف ممالک کے امبیسیز جو ہوتی ہیں وہ ان ممالک سے اپنا اشتراک اور محبت کے اظہار کے لیے اوپر جو فلیگز ہیں ان کا کولاج بنا دیتی ہیں, یعنی 2 فلیگ کو مکس کر دیتے ہیں. اس میں ہر ایک کی آئیڈینٹی اپنی جگہ رہتی ہے. اینڈ دس از ناٹ اونلی فار پاکستان, اٹ فار ادر کنٹریز ایز ویل. ہمارے بنگلہ دیش میں جب پاکستان کی ایمبیسی نے, اور آپ کو پتا جناب عمران صدیقی صاحب آج کل بنگلہ دیش میں ہیں, جب انہوں نے یہ فلیگز کو اکٹھا کر کے کہا تو جس پہ کافی اعتراض اٹھایا گیا. الٹیمیٹلی وہاں کے جو ایک منسٹر ہیں, فارن منسٹر ہیں, وہ شامل ہوئے, اور پاکستان نے اپنے فلیگ کو الگ کر لیا. آپس کی رنجشوں کا عالم یہ ہے. ہم آپ کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ان کو دیوانی عدالتیں کیوں کہا جاتا ہے. ہم نے کبھی سنا تھا دیوانی عدالتیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات جو سول کورٹ کیسز ہیں وہ 20 سال 40 سال تک چلتے ہیں, لوگوں کی موت ہو جاتی ہے, ان کی اگلی نسل تک کو فیصلے نہیں ملتے. مگر آج جب میں نے اس پہ سوال اٹھایا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ججز کی ثوابدید پہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو نمٹانا چاہیں تو رات کے 12 بجے بھی عدالت لگا سکتے ہیں. میرا کنسرن یہ ہے, تو وہ غریب لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے دم سے یہ ملک چلتا ہے. مراد تو ٹیکس بھی پے نہیں کرتے. غریب آدمی یا تو اپنی تنخواہ میں سے ٹیکس کٹواتا ہے, یا وہ امیر کو اپنی زمینیں اور اپنی اجناس ہی بیچتا رہ جاتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیوں عدالتیں رات کو نہیں لگاتے؟ پاکستان کی جو صورت حال ہوئی, رات کو 11:30-12 بجے کے قریب جب عدالتیں لگتی ہیں, الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوتا ہے, میرے معزز مہمان جناب حیدر مہدی صاحب. سر السلام علیکم. السلام علیکم عارف صاحب, تھینک یو ویری مچ. یو آلویز پلیزنٹ اینڈ یو آر آلویز اسمائلنگ. بس اللہ کا فضل ہے, شکر ہے, مسکراہٹیں آتی ہیں ابھی. ماشاء اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ. سر پاکستان کی صورتحال کا جب ہم کرتے ہیں, آج جو فیصلہ ہوا ہے
یہ فیصلہ ایک ہمارا ملکی سطح پہ ہوا تھا, آج پروونشل سطح پہ ہوا ہے, دونوں کلیش کر رہے ہیں, یو نو دیٹ. میرے اس پہ ایک رائے ہے, میں بتاؤں گا, آپ سوال پوچھیں. آپ ضرور کیجیے گا کہ وہاں پر پارٹی لیڈر کی صوابدید پہ لیٹر کو ایکسیپٹ کیا گیا, یہاں اگر پارٹی لیڈر نے لیٹر بھیجا تھا تو اسی پہ آج اعتراض ہوا. انہوں نے کہا کہ پارلیمانی جو لیڈر ہے وہ صرف لیٹر لکھ سکتا ہے. مگر رات کے لیٹ نائٹ یہ فیصلہ ہوتا ہے, جبکہ کل یسٹرڈے کی ہی بات ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان, جناب بلاول صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز, ثناء اللہ صاحب, انہوں نے کہا تھا ہم اس کورٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو کیا فرمائیں گے کہ جو آج کا فیصلہ ہوا ہے اس پہ آپ اپنا. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ تھینک یو. پہلے تو خوشخبری مبارک ہو پاکستان کو, آپ کو بھی سب کو. پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ڈے, اٹس اے واٹر شیڈ ڈے. اور ونسٹن چرچل کی ایک بڑی فیمس سینگ ہے, اگر آپ کو شاید یاد ہو, جب دوسری جنگ عظیم تھی اور بیٹل آف برٹن اور سب قتل و غارت, لٹرلی انگلینڈ واز آن اٹس نیز. تو ایک ان کے منسٹر آئے, انہوں نے ونسٹن چرچل سے کہا کہ میرا خیال ہے ایمرجنسی لگا دے. تو ونسٹن چرچل نے کہا بھائی یہ کیا مذاق ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب آپ کا سوال کہ یہ اچھا, اس وہ جو 5 ممبر بینچ تھا جنہوں نے قاسم سوری کی سیٹ اسائڈ کی تھی, اس میں سے 3 ممبرز اس بینچ کے ممبرز ہیں. اس 5 میں سے انہوں نے 5-0 عمران کی حکومت کو نکالا. یہ 3 ممبرز تھے اس 5 ممبر میں, اور عمران کی حکومت کو نکالا. عمران نے کہا بڑا افسوس ہوا لیکن میں فیصلہ قبول کرتا ہوں. آپ سوچئے, کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا لیکن فیصلہ قبول کرتا ہوں. اور ان میں سے 3 فاضل جج جو ہیں, جس کو نارمل بینچ کہتے ہیں, انہوں نے جب کیا تو ان لوگوں نے کہا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ عارفہ ایک پرانا فرسودہ سٹیٹس کو کا جو ہمارا نظام ہے پاکستان کا, وہ آن کھڑا ہوا ہے ایک نئے پاکستان کی سوچ سے. یہ پرانی سوچ, پرانا نظام, نیا نظام ابھی تک بنا نہیں ہے لیکن نئی سوچ آ گئی ہے. یہ وہ تصادم ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو یہ ایک مرا ہوا کتا جب آخری اپنے سانس لے رہا ہوتا ہے اور وہ اچھل کے اور ٹانگیں مارتا ہے, یہ جو 9 لوگ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے یہ تو ریجیکٹ کیا تھا اس کو, یہ تو میرے نظر میں دس از میجر کنٹمپٹ آف کورٹ اینڈ ایون گوئنگ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. ان کو تو پکڑنا چاہیے کہ بھئی آپ نے کیوں کہا. میں آپ کو نا تھوڑی سی آئی جسٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ آئی ہیو سم انفارمیشن. جی سر. وہ انفارمیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے میرے پاس آئی. وہ یہ آئی ہے, اور یہ ہمارے جو ایک میرے دوست ہیں جو پہلے ISI میں ہوتے تھے ایک سینئر عہدے پہ, انہوں نے مجھے بھیجی. انہوں نے کہا حیدر یہ A1 سورس ہے. اچھا A1 سورس بڑی انٹرسٹنگ ہے. A1 سورس وہ ہوتی ہے جو 100% ایکوریٹ ہوتی ہے. مطلب میں آپ کو جانتا ہوں ذاتی طور پر, آپ جو مجھے خبر دیتی ہیں نا وہ ہر وقت ٹھیک ہوتی ہے. تو یو آر مائی A1 سورس. جمال صاحب ہیں وہ A2 ہیں. جمال صاحب بھی میرے دوست ہیں, نہیں جانتا ہوں. ان کی کبھی کبھی خبر غلط نکلتی ہے تو ان کو A2, پھر اسی طرح B1 B2 C1 C2 ABC کیٹیگری. تو اس نے مجھے اسمائلی فیس کے ساتھ کہا یہ A1 ہے. A1 سورس کیا ہے کہ زرداری صاحب جو دبئی گئے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ DG ISI, لیکن ساتھ 2 سیکٹر کمانڈر بھی تھے. نام نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے لاہور والا سیکٹر کمانڈر راشد اور فہیم اسلام آباد والا سیکٹر کمانڈر, یہ 2 گئے زرداری صاحب کے ساتھ دبئی میں. اور کیا بات چیت ہو رہی ہے کہ جی ہم نیگوسیشن ہو رہی ہے, DG ISI کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم 5 اگست سے لے کر 10 اگست تک ہم نے ڈیزالو کرنی ہے اور نئے الیکشنز کا اعلان کرنا ہے. اور زرداری صاحب بضد ہیں کہ میں سندھ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کروں گا. تو یہ نیگوسیشن چل رہی ہے, اور یہ اتنے میں ججز اپنا فیصلہ کر چکے ہیں. تو پنڈی سے
ججوں کو کہہ رہے تھے کہ ذرا ٹھہر جائیں اس لیے کہ وہاں جسٹس صاحب نے سوری کیا کہ اٹس بٹ لیٹ. انہوں نے کہا جی چلے وہ نا آدھا گھنٹہ کیا پھر گھنٹہ کے ان کا جی بس. تو انہوں نے فیصلہ کہ وہ ادھر زرداری صاحب نے نا اپنے گھٹنے ٹیکے میں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور دوسری چیز جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز کے انٹرویوز بھی شروع ہو گئے ہیں. اچھا جی. اور پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا نام سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر تو شاید نہیں ہیں لیکن وہ ایک پرانے گورنر کے بیٹے بھی ہیں. میرا خیال ہے شاید وہ دوست محمد کھوسا کی بات کر رہے ہیں شاید, مجھے نہیں پتہ, لیکن کیونکہ جی وہ کارٹیئر کے پہنتی ہیں این کے تو پتہ نہیں شاید وہی ہوں گے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ پنجاب, کے پی, گلگت بلتستان, بلوچستان, اے جے کے, بلوچستان بھی آپ سمجھیں عمران کے ساتھ ہی ہے. اگر ہمارے پنڈی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن کروانے ہیں, ڈیزالو کرنے ہیں, تو وہ بھی ان کے ساتھ. اب ایک صوبہ رہ گیا سندھ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آصف زرداری رزسٹ کو نہ کر سکے اور اس کو کرنا پڑے, لیکن وہ اتنا مکار آدمی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا پاؤنڈ آف فلیش لے گا. ایک تو یہ خبر, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. تو دوسری خبر اس کے ساتھ ہے کہ بہت سخت جنگ ہو گئی ہے. شہباز حمزہ ایک طرف اور مریم نواز ایک طرف, بڑی سخت. اور یہ جنگ پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. بس سنا ہے کہ تقریباً گالی گلوچ اور چیخ و پکار ہوئی ہے. اور یہ جو ٹویٹ کی تھی مریم نے کچھ عرصہ پہلے, ججمنٹ سے پہلے, کہ یہ بڑا دلیری سے فیصلہ لینا چاہیے اور ٹائم ان دی افیئر, وہ شہباز شریف کے تھی. اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ 100 جوتے اور 100 گنڈے کھا کے تم جا رہے ہو تو پہلے ہی تم استعفیٰ دے دیتے اور چلے جاتے الیکشن میں. یہ تیسری خبر یہ ہے کہ دیر از اے لسٹ بینگ میڈ آف پیپل ہو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, جو انہوں نے 3 مہینوں میں قتل و غارت کی ہے. اور جو جنہوں نے بہت, اس میں شہباز کا نام ہے, حمزہ کا, ثناء اللہ کا, مریم کا. ثناء اللہ نے تو لٹرلی ڈیڈ, وہ ایک بندے کو اٹھا کے نہیں بیٹھا تھا برج سے, فیصل بیچارہ, کیا ظلم کیا. ثناء اللہ, سعد رفیق اور تارڑ. کسی کے خلاف قانون یہ ہے کنٹیمپٹ, کسی کے خلاف مس یوز آف اتھارٹی ہے, اور کسی کے خلاف انسٹیٹیوشنس کو برنگنگ دیم ٹو ڈسریپیوٹ. یہ ایک خبر ہے. فائنل خبر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے یہ اپنا آرام سے ہار مان لے گی. ابھی تک تو شادیانے ہیں, وہ 2 بجے بائی دا وے پرویز الہی 2 بجے لے رہے ہیں, اوت لے رہے ہیں. پاکستان کے لحاظ سے ہی ہیڈ ٹو ٹیک 11 o'clock. نہیں ہوا نا, گورنر نے ریفیوز کر دیا. گورنر ہیز ریفیوزڈ. سو پرویز الہی از ناؤ گوئنگ ٹو اسلام آباد. اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ان کو اوتھ دیں گے, جو کہ ججمنٹ میں لکھا تھا. جج اب ہوشیار ہو گئے, انہوں نے کہا اگر گورنر صاحب 11:30 بجے اوتھ لیں گے, اگر آپ کسی بنا پر نہیں لیتے اور نہیں لینا چاہتے تو جناب پریزیڈنٹ صاحب اوتھ لیں گے. تو اب وہ پریزیڈنٹ سے اوتھ لینے جا رہے ہیں. What a country. بٹ دیکھیں, پھر بھی دیکھیں یہ چینج دیکھیں, یہ دا فائٹ بیک دیکھیں, فائٹ بیک بھی دیکھیں. یہ میں تو پازیٹیو سائڈ دیکھ رہا ہوں. عارفہ, ہم 70-75 سال سے پسے ہوئے ہیں. عمران خان کو دعا دیں, اس نے اس قوم کی بے حس غیرت کو جگا دیا. بائی گاڈ, میرے لیے اگر اس کے بعد وہ کچھ بھی نہ کرے نا, ہز نیم از ریٹن ان گولڈن ورڈز ان ہسٹری. اچھا خبر یہ ہے کہ شاید پی ڈی ایم 2 چیزیں کرے. ایک, وہ گورنر رول لگا دے, جھاڑو پھیر دے, شہباز شریف کو, پرویز الہی کو فارغ کر دے. they have the authority. the prime minister tells the president کہ جی آپ اس کو فارغ کریں. وہ نہیں کرے گا تو وہ کروا دیں گے, بیکاز لیگلی کانسٹیٹیوشنلی the prime minister has the right. دوسرا یہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور تخریب کاری کرنی شروع کر دیں, یا دوسری قسم کی تخریب کاری شروع کر دیں. معذرت کے ساتھ, تخریب کاری کون کرے؟ عوام, پی ڈی ایم کے لوگ, گلو بٹ. مگر نہیں سر, اچھا سنیں, میں اس کو ختم کرو. کوشش کریں گے. کیا ان کا واٹس دیئر آبجیکٹو, کہ کسی طریقے سے ایمرجنسی لگ جائے, کہ یہ الیکشن نہ کھٹائی میں پڑ جائیں. یہ سب کو جو ہے ایمرجنسی, کسی طرح فوج کو انوائٹ کریں کہ ایمرجنسی لگائے, کوئی سافٹ کو ٹائپ کریں, اور ان سے عمران سے ہماری جان چھوٹ جائے کسی. تو یہ 2 جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو ذرا واچ کرنا ہے ہم نے, کہ یہ گورنر رول لگاتے ہیں
اور ڈو دے ٹرائی اینڈ کریٹ سو مچ میہم, شاید سڑکوں پہ نہ کریں, تقریب کاری شروع کرا دیں, بم بلاسٹ شروع کرا دیں, کسی کے اسیسینیشن کرا دیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ڈیسپریٹ ہیں, مر رہے ہیں, بیک ٹو دا وال, ان کی اجارہ داری ختم, ان کا ٹائم ختم, یہ تو اب جیلوں میں جائیں گے, یہ تو سولی کے پھندوں پہ لٹکیں گے. تو اس لیے ان کو بڑا خوف ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کریں الیکشن کی طرف جائیں, کیا ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ریکانسٹیٹیوٹ ہوگی جس طرح عمران نے ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ملے گا جس طرح عمران نے کہا ہے؟ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ استعمال ہوں گی؟ اور کیا الیکشن ڈیٹ کون سی ہوگی؟ الیکشن ڈیٹ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. جنرل باجوہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اس کرنٹ ٹرم میں, ٹھیک ہے. اگر کیئر ٹیکر آتی ہے 90 دن کے لیے یا 60 دن, اٹ از سیٹ بٹوین 60 to 90 انہوں نے کرانے. تو اگر 10 اگست کو یہ کرتے ہیں ڈیزالو, تو 10 سپٹمبر 10 اکتوبر کو الیکشن ہوئی, تو عمران نے تو 15 اکتوبر کو اوتھ لینا ہے, یہ ہوگا, باجوہ صاحب ہوں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک مسٹر باجوہ از ولنگ ٹو فیس دیٹ امبیرسمنٹ, اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں عمران کرے گا کہ نہیں, لیکن کرنا چاہیے اس کو. جس دن اوتھ لینا اس کے اگلے دن ان کو فائر کرنا چاہیے اور دوسرا آرمی چیف لگانا چاہیے. تو باجوہ صاحب کی کوشش یہ ہوگی کہ 90 دن تک ہو, اور جب حکومت اوتھ لے تو ان کے 27 نومبر کی ڈیٹ گزر جائے, اور اس کے بعد جو عمران صاحب ہیں صحیح. تو یہ ایک یہ چیز ہے. اکانومی از دی ایشو عرفہ, یہ تو بڑی خوشیاں ہیں, فائر ورکس ہیں, سب کچھ. بٹوین ناؤ اینڈ دا ٹائم عمران ٹیکس اوور انشاءاللہ لگتا ہے وہی آئیں گے. یہ جو بیچ میں 3 مہینے ہیں, اس میں اسٹیبلائز کون کرے گا اکانومی اگر کیئر ٹیکر ہے؟ اس میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ دیر ول بی اے میجر انفلوئنس آف عمرانز ٹیم ان دی کیئر ٹیکر ڈیسیجن میکنگ فار اکانومی, کہ جب وہ نومبر میں یا اکتوبر میں جب بھی وہ آئیں تو کچھ سنبھالا دیا جائے گا اکانومی کو. یہ نہ ہو کہ اکانومی اسی رفتار سے نیچے جاتی رہے اور ڈوب رہے. یہ ہے جی آپ کے سوال کا جواب. سر آپ نے بڑی کمال کی باتیں کی ہیں. میری 2-3 سوال ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی. لبرٹی کا جلسہ تھا جو میں اس وقت بھی کہنے لگی تھی, سکسیسفل نہیں ہوا تھا, کوئی بھی لوہریا اس میں نہیں آیا. کیا ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ اللہ رکھا پیپسی آیا, اس نے کیا زبردست ڈانس کیا, میکسیمم 600 لوگ آ گئے, وہ تو ڈانس دیکھ آپ نے اللہ رکھا پیپسی کا ڈانس دیکھا. اچھا, اس کے بعد اس کا انٹرویو لیا, انہوں نے کہا تم نے کہا بڑی خلقت ہی. کہتا نہیں میں نہیں کیا, وہ مینوں کیا سی کیا تو کہہ دے, تو میں اس واسطے کیا. اگر سر وہ 600 بڑی خلقت نہیں آئی, میکسیمم 600 تک لوگ, مجھ سے بھی کم ہوگی, 600 جس میں 200 تک ان کے اپنے کارکنان تھے. اچھا, لبرٹی کا جلسہ فیل ہو گیا. ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اس میں عمران کی پارٹی کے لوگ ہیں. عمران کی پارٹی کے لوگ نہیں, عمران will have a major say in the decisions that the caretaker government makes in the caretaker government on the economy, کہ وہ اسی پھر وہ اسی طریقے سے چلے کہ جب یہ ان کی نئی حکومت یہ ٹیک اوور کرے, سو دیر از اے کنٹینویشن. یہ نہ ہو کہ یہ کچھ اور فیصلے کر دے اور وہ پھر آ کے پھر کہیں یار یہ کیا ہو گیا. اچھا, کیا اگر اس میں ان کی بڑی سے ہوگی یا شیئر ہوگا عمران کا, تو پی ڈی ایم کو اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ سے ایسی اوورٹ تھوڑی ہوگی, وہ یہ ہوگا کہ اٹ ول بی کوورٹ. پھر سر امپورٹڈ کا لفظ نہیں, وہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, امپورٹڈ بھی نہیں. کیئر ٹیکر اپنا کام کرے گی. یہ تو دس از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان کہ اگر میں شوکت ترین سے ایڈوائس لینا چاہتا ہوں, ہاں تو میں لے سکتا ہوں, میں اس کو کنسلٹ کر سکتا ہوں, میں اس سے پوچھ سکتا ہوں بھائی ایسے کیا کرنا ہے, ریٹ کیا کرنا ہے, اسٹیٹ بینک کی انٹرسٹ ریٹ کو کیسے کرنا ہے, یہ جو اپنی ہم ہیں یہ کنڈیشنلٹی ہے آئی ایم ایف کی, اس کو لیں نہ لیں, کیا نیگوسیشن کریں. دس از کامن. یہ ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی پیراشوٹڈ اوپر لوگ بیٹھے ہوں گے. اگلی بات جو میں آپ سے کرتی ہوں, جب میں اچھا ایک چھوٹی سی بات تھا, اس میں 25 لائرز نے حصہ لیا اس کیس میں. اچھا, 13 فرام دا گورنمنٹ سائڈ اینڈ 12 فرام دا پی ڈی ایف سائڈ. 25 مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا کیس ہے جس میں 25 لائر پیش ہوئے ہوں. عمران کی طرف سے کتنے روپے ہوئے؟ 13 from the government, from the petitioner, from Chaudhry Pervez Eli's side. And but you know مجھے جو افسوس ہے, میں نام پڑھ رہا تھا ان کی نا پی ڈی ایم کی سائڈ پہ, عرفان قادر, you know he is a bright man, لیکن پتہ نہیں اس آدمی منی ٹاکس,
منی ٹاکس. منی ٹاک سر. اور دوسرے سر وہ خالد اسحاق صاحب, دا ایلڈرلی اسٹیٹس پرسن ٹائپ, اتنی ان کا ریپوٹیشن, وہ کیا. خیر وہ تو اعتزاز احسن نے بھی اپنے آپ کو بھیج دیا تھا, اسما جہانگیر نے بھی بھیج دیا تھا. مطلب یہ بڑے بڑے جو اسٹال ورڈس ہیں نا, آئی ڈونٹ نو. منی ٹاک سر, منی ٹاکس. مطلب کہیں تو رکے نا, کہیں تو رکیں. پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. سر آپ نے ابھی ایک چیز بڑی زبردست پوائنٹ آؤٹ کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پی ڈی ایم کے پیریڈ میں سب سے زیادہ, اگر آپ کو دکھنے میں شہباز شریف نظر آ رہے ہیں پرائم منسٹر, مگر سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوئی ہے نا پارٹی, دیٹ از مسلم لیگ نون. جی آف کورس بہت ڈیمیج. وہ تو آپ سوچیں, وہ جو کہتے ہیں کہ زرداری نے ایسی چال کھیلی کہ اس نے پی ایم ایل این کا تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو زمین کلا کما کر دیا, زمین پہ لٹا دیا. سر زرداری کا بھی کلا کما ہو گیا. نہیں, یا زرداری نہیں سروائیو کرتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نیا پاکستان جاگیردار. سر آپ ایسی بات کرتے ہیں, آپ امیجن کریں کہ ان زمینوں میں جو وڈیروں کو جو پانی جن ناکوں سے نکلتا ہے ان کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. غریب آدمی کی اس ملک میں وڈیرا ہے, چاہے کوئی پیر فقیر ہے, وہ آپ کے جو ہاری ہیں ان کو تو اوپر ہی نہیں آنے دیتا. سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگلے 3-6 سال میں 6 مہینے سال میں نہیں دیکھ رہا, بٹ زرداری از ہسٹری, دا بھٹوز آر ہسٹری, دا شریفs آر ہسٹری. آئی ڈاؤٹ اٹ. اللہ آپ کو زندگی دے, ڈیفینیٹلی 6 مہینے کے بعد دیکھیں گے. مگر یہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو اب بھی حمزہ شہباز نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے بعد, انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے, مگر مریم کی ٹویٹ اچھی نہیں آئی. اس نے کہا فل کورٹ کی صدا مسترد کرتے ہیں, غیر جانبداری کے اصول پر شب خون مارا گیا. گلا بھی انہوں نے دے دیا, پاناما فیصلے کے تسلسل انصاف ہرگز نہیں ہوا, میری سیاست عہدوں کے لیے نہیں خدمت کے لیے ہے. کون کہتی ہے؟ اور یہ جی شہباز, یہ حمزہ شہباز نے. مگر آپ دونوں میں ڈفرنس نوٹ کریں, اس نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں کیا, اس نے اور کس چیز کرنے کا زیادتی ہوئی کہ فل کورٹ نہیں دیا. حمزہ انہوں نے کہا یہ ہار جیت نہیں, ہمارا اگلا قدم ہے پاکستان زندہ باد. اچھا, نواز شریف صاحب نے جو کیا نا, انہوں نے کیا کہ پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا گیا. تینوں جج صاحبان کو سلام. مریم نواز ٹویٹ کرتی ہیں جوڈیشل کو, یہ بڑی سٹیٹمنٹ سٹرانگ ہے. ان سے کہیں پہلے اپنا امتحان پاس کریں, جو 3rd ڈویژن میں تھیں تو ان کو ایڈمیشن نہیں ملا. ذاتی زندگی میں تو نہ آئے نا, یہ تو آپ زیادتی کرتے ہیں نا. دیکھیں یہ لیڈر ہیں ہمارے قوم کے, تو ان کی اصلیت تو پتہ چلے. خدا مطلب عارفہ, میں بائی گاڈ میرے سے نا ان لوگوں کی بات بھی نہیں ہوتی, حالانکہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہے, شی از اے ریالٹی, سو از بلاول. میں سوچتا ہوں کہ جب یہ بادشاہ ہوتے تھے اور ان کے 6 سال کے بچے بادشاہ بن جاتے تھے, کوئی 11 سال کا, کوئی 17 سال کا, ہاں, اور جناب اس کو اڑا دو اس کا, تو وہ بھی ایک زمانہ. اب یہ زمانہ یہاں, مجھے افسوس یہ نہیں ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو آگے کیا یا باپ نے اپنے بیٹے کو آگے. مجھے افسوس ہے کہ میرے جیسے, آپ جیسے, جمال بھائی جیسے لوگ جو ہے نا اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور اچھے پڑھے لکھے لوگ. مریم کی کوئی حیثیت نہیں ہے ادر دین بینگ دا ڈاٹر آف نواز. بلاول از نو. وہ آپ نے کل بات کیا, آپ نے مجھے روک دیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ رشوت دے کے آکسفورڈ میں گیا, بٹ دا مین ہیز زیرو ٹیلنٹ. اچھا چلیے یہاں پہ آ جائیے. نواز آپ نے ضیاء الحق صاحب کا بیٹا جو ہے, کیا اس کی کیا ایجوکیشن ہے, کیا اس کا ٹیلنٹ ہے جس نے وہ اپنی پارٹی بنا لی؟ اعجاز کی بات, اعجاز الحق. اعجاز کم از کم بینکر تو تھا نا, کوئی پروفیشنل نہیں ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. آئی کمپلیٹلی, ہی ہیز ٹیکن دی ایڈوانٹیج آف ہز فادرز نیم ٹو اچیو ہز. اگر اس کے والد صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نہ ہوتے, اعجاز الحق کو کوئی پوچھتا بھی کوئی پوچھے, گھاس ڈالنے والا کوئی نہیں. فضل الرحمان کے والد صاحب مولانا مفتی محمود کا آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور ہے, یہ سب دنیا یہ لکھ, آئی ڈونٹ نو کس کی کتاب, وہ کہتے تھے یہ والا میرا بیٹا ہے, یہ شیطان ہے, اور اس کو یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کچھ کرنے کے لیے, آئی سوئر دس از مولانا مفتی محمود ایز چیف منسٹر سینگ, اگر یہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں نے کام کیا, اس کی بات نہ ماننا, یہ شیطان ہے.
اپنا مولانا مفتی محمود کی اگر آپ نے بات کی تو مولانا مفتی محمود وہ شخص ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں اس شیطانی کام کا حصہ نہیں بنوں گا. تو یہ تو خیر کی بات ہے. اینڈ لک ایٹ دی این پی ایٹسٹرا. بٹ میں بات کر رہا ہوں مفتی محمود اپنے بیٹے کے متعلق کیا اس نے اپنے بیٹے کو لگا لیا. وہ شیخ رشید بھی کمال کا آدمی کہتا ہے یہ گھر کا غسل خانہ نہیں بنا سکتا مفتی محمود کا بیٹا. شیخ رشید دیکھیے جو لوگ شیخ رشید کو پسند کرتے ہیں ان کا پسند کرنا بنتا ہے, مگر شیخ رشید جو ہیں ان کا بھی کوئی مینٹل جو آئی کیو لیول ہے ایز اے پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر ڈیفینیٹلی, بٹ تعلیمی لحاظ سے مطلب کیسے ریپرزینٹ کرے گا؟ آپ کی آرمی نے آئی ایس آئی نے گندا غلط بندہ چوز کیا ہوا ہے, مگر وہ زبان سے کمانے والا. اچھا آپ کو پتا ہے میں گورنمنٹ کالج میں تھا, یہ ہمارا وائس پریزیڈنٹ تھا. اچھا ہمارا پریزیڈنٹ تھا راجہ شاہد ظفر, یہ وائس پریزیڈنٹ تھا, اور پرویز خٹک دوسرا وائس پریزیڈنٹ تھا. یہ اس وقت بھی وہی تقریر شروع کرتا تھا کہ وہ نرگس بے نوری پہ روتی ہے, کیا ہے وہ شعر, ہزاروں سال نرگس پہ روتی ہے, یہ آج تک وہ کہتا ہے اپنے. ٹھیک ہے نا سر, اچھا تھا بالکل مسخرہ, ہنسا کے ہمیں. ابھی بھی وہ ایسے ہی ہیں, ابھی بھی وہ ویسے ہی ہیں. اچھا تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے دکھ اس سسٹم کا آیا کہ آپ کے گورنر پنجاب نے اوتھ نہیں لیا, پریزیڈنٹ آف پاکستان اوتھ لیں گے. یہ تو سر تماشا بننے والی بات ہی ہے نا, ملک کا تماشا بنانے والی بات ہے. اور رات کو 2 بجے آپ اوتھ دے رہے ہیں, یعنی آپ کل 12 بجے تک انتظار کر سکتے تھے, پراپر وے میں چیز جائے. کیا خوف تھا کہ اوتھ لینا اسی گھڑی میں ضروری تھا؟ واٹ واز سو امپورٹنٹ کہ وہ لے اوتھ؟ ہاں کہ بھئی رات 11 بجے تک آپ آج ہی. آئی تھنک دا سپریم کورٹ کو خوف تھا, ڈر تھا کہ اگر حمزہ رہ گیا ایک رات اور تو پتہ نہیں کچھ کر لیں گے, تو انہوں نے کہا کہ یہ امیجیٹلی ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ہوگی, ناٹ ایون گیونگ ہم 1 ایکسٹرا نائٹ. دس از مائی فیلنگ. حمزہ نے اپوائنٹمنٹس جو کی تھیں 63 کیبنٹ ممبرز بنے تھے حمزہ کی 63 اور 63 کیبنٹ ممبرز کا انہوں نے اوتھ لیا تھا. اور میں سوچتی ہوں کہ یہ, اور میں کل کا بھی میری تھیم یہی تھی کہ جب لوگ اشخاص امیر ہو جاتے ہیں تو اقوام جو ہیں, قوم جو ہے یا ملک جو ہے وہ غریب ہو گیا پاکستان کا. ابھی جب منڈی بھی لگی تو 25 کروڑ کا بھی ذکر ہوا, مجھے خواب بھی لگتا ہے 40 کروڑ لینے دینے کا بھی ذکر ہوا. اتنا اگر پیسہ ہے تو کیا ملک کے پاس کیوں نہیں ہے؟ سر ان کی عارفہ بہن یہ تو شیر مادر کی طرح اس ملک کو انہوں نے لوٹ کے کھایا. میں چلیں پھر کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا ایک چیز کا, وہ اٹس مے بی ناٹ اپروپریٹ ہیئر, بٹ جسٹ ٹو آن دس پوائنٹ آف حمزہ. سپریم کورٹ نے بڑی انٹرسٹنگ لاسٹ پیراگراف کا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ریورٹ کیے جائیں, ٹھیک ہے نا. نہیں, انہوں نے کہا ہے اگر لافل ہیں اور اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن ہے تو وہ آر سیوڈ اینڈ پروٹیکٹیڈ. سو لافل اینڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن. لیکن اگر کوئی ایسے فیصلے ہیں جو انجسٹ ہوں یا وہ انلیگل ہو ایکسیپشن, وہ ان کی ماڈیفیکیشن, ریورسل اور وڈرال جو ہے وہ انکمنگ چیف منسٹر کر سکتا ہے. اب یہ جو تقرریاں تھیں جتنی انہوں نے کی تھیں, اینڈ آئی واز سرپرائز کہ یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے, اپوائنٹمنٹس تو یہ کرنے آئی تھنک یہ 63 کیبنٹ جو ہے نا یہ تو پیٹنٹلی انلیگل تھی اور انکانسٹیٹیوشنل تھی, بیکاز سپریم کورٹ نے ان کو ٹرسٹی کہا تھا, اور کہا تھا انہوں نے تو اوتھ لیا ان لوگوں کا, ٹرسٹی کہا تھا, تو ہز میکنگ دا کیبنٹ از اے وائلیشن. تو جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ حمزہ ول کم انڈر دا اینول آف دا لا, وہ یہ ہے ہی ہیز وائلیٹڈ دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ جو اس نے 63 بندوں کی کیبنٹ کی ہے, اور دیٹ از کنٹیمپٹ آف کورٹ. ہو سکتا ہے یہ ڈیبار ہی ہو جائے, بٹ الٹیمیٹلی الیکشن سے پیسا منی ٹاکس ڈیبار نہیں ہوتا, آپ فکر نہیں کریں. اچھا ویسے ایک یہ 3 جج جو ہے نا, میں ان سے ڈس ایگری پتہ کیوں کیا میں نے, میں بتا دوں آپ کو, اٹ از ریئلی امپورٹنٹ. سی جتنا موقع انہوں نے دوست محمد کھوسا کے آرڈر پر سب کو, دوست محمد مزاری کے آرڈر پر سب کو دیا کہ آپ آئیں ہمیں بتائیں یہ کیوں کیا آپ نے, سمجھائیں, انہوں نے یہی چیز قاسم سوری کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ مجھے ایک بہت بڑا سوال ہے, قاسم سوری کو کیوں نہیں بلایا کہ بھائی قاسم بھائی
یہ کیا کیا تم نے ہمیں خانہ حرکت ہمیں سمجھاؤ تو یہ کون سے قانون کے تحت تم نے کی؟ قاسم بھائی یہ سائفر آیا ہوا ہے ہمارے پاس. ساری بات کا جواب آپ کی شروع کی بات میں آپ نے خود کر دیا. آپ کو یو نو آل دیز فیکٹس اینڈ وائی یو آر ٹرائنگ ٹو بی سو نائیو. آپ نے کہا وائی یو آر ٹرائنگ ٹو بی سو. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے فرمایا تھا کہ A1 سورس کی انفارمیشن ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ 2 بندے, ایک اسلام آباد سے ایک لاہور, 3 بندے DGISI اور 2 سیکٹر کمانڈر, ٹھیک ہے, ساتھ گئے ہوئے ہیں. گفت و شنید چل رہی ہے. باقی گورنمنٹ ڈیزالو ہو سکتی ہیں, سندھ وہ ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے, اور ڈیلے کیا جا رہا تھا کہ ابھی کوئی فیصلہ آتا ہے, ابھی کوئی فیصلہ آتا ہے, ابھی کوئی فیصلہ آتا ہے. تو آپ کا یہی تو جواب تھا جو بھی آپ بات کر رہے تھے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بیکاز نو میں بتاؤں کیوں نہیں, دیکھیں میں بتاؤں کیوں کہ میرا نہیں خیال کہ ان ججز نے کسی کے کہنے پہ یہ فیصلہ دیا. کسی کے کہنے پہ نہیں کیا. آپ اس پہ I 100% آئی تھنک کہ انہوں نے اپنا فیصلہ کیا. نہیں, مگر پہلا بھی ان کا اپنا فیصلہ تھا, لیکن میں اس فیصلے کو کوشچن کر رہا ہوں کہ جو پروسیس انہوں نے اس فیصلے کو دینے میں فالو کیا اور جو وہ یہاں کیوں نہیں فالو کیا. اب ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی, اس فیصلے میں 5 ججز تھے, آؤٹ آف دوز 5 3 اس فیصلے میں موجود تھے. اس پہ انہوں نے کہا ہم تو جیت ہے فلانا ہے. اس کو کیا اعتراض تھا؟ انہی 5 میں سے یہ 3 تھے نا. تو پی ڈی ایم کو کیا اعتراض تھا کہ وہ جب آرگیومنٹس آئی نا پہلے دن اور دوسرے دن جب آئیں تو پیٹنٹلی آبویس تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں جائے گا, بیکاز 63A از سو کلیئر, اٹ از ایز کلیئر ایز یو سٹنگ ہیئر, ایز کلیئر کہ بھائی پارلیمنٹری پارٹی ناٹ دا پارٹی ہیڈ. تو ان کو پتہ چل گیا فیصلہ ہمارے خلاف آنے والا ہے, بیکاز ججز وہ اپنی کہتے ہیں نا دے شو دیئر انٹینٹ بائی دا کوشچنز دیٹ دے آسک اینڈ دی آبزرویشنز دیٹ دے میک. ہم انڈیا دے دیتے, وہ دے دیا. انہوں نے کہا یہ تو گیم اپ ہے, اس لیے انہوں نے آبجیکشن آئی. ناؤ اس کو لنگرنگ آن کا ہے کہ یہ نومبر تک لے کے جائے. نومبر میں چیف جسٹس کو چینج بھی, چیف جسٹس نہیں ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف کا چینج بھی, چیف کا جو تعین ہے نا نیام, ایک بڑا انٹرسٹنگ. who's expected? دیکھیں جو 4-5 لائن میں تھے, کون ہے 4-5؟ سب سے اوپر ہیں جنرل ساحر شمشاد جو 10 کور کمانڈر ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے اپنے یہ اظہر عباس ایک ہیں, پھر فیض 5ویں نمبر پہ یا 5ویں پہ, پھر ہے ساحر شمشاد کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ ساحر شمشاد, اظہر عباس, اپنا نعمان, جنرل نعمان, میرا خیال ہے شاید عاصم منیر بھی ہے, شاید میں غلط ہوں, اور 5ویں ہے فیض حمید. اب یہ جو ہے نا اپنے اظہر عباس, ساحر, دے آر ناؤ ٹینٹڈ, ان کی بائی ایسوسیشن ود باجوہ, اینڈ دے آر ویری کلوز ٹو باجوہ. آف کورس یہ سارا جو پوری پاور باجوہ صاحب نے استعمال کی ہے آرمی کی, اور جو ان کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے تھرو استعمال کیا نا. ان لوگوں نے دے ڈیڈنٹ ہیو دا گٹس ٹو ٹیل ہم کہ غلط کر رہے ہو, رک جاؤ, نہیں کیا نا. تو میرا if I was عمران نا, میں I swear یہاں سے جھاڑو پھیر دوں. ان سب کے گلے کاٹ دیں. گلے تو نہیں خیر کاٹیں, لیکن ان کی یہ سر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا انڈائریکٹلی, ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ بھئی یہ کو ٹھکانے لگا دو, عمران خان کو فتنے کو ٹھکانے لگاؤ. اچھا میں اس کو بتاتا ہوں, اس پہ میں نے بات کرنی ہے آپ سے, یہ میں نے لکھا ہوا تھا. دیکھیں جو بھی قانونی کارروائی ہونی ہے نا, جس کا میں پچھلے 3 مہینے سے ایڈوکیٹ کر رہا ہوں, وہ ہونی ہے آرمی چیف باجوہ کے. اور میں کہتا ہوں اوپن ٹرائل, اوپن کمیشن, سائفر کو انویسٹیگیٹ کرے, ساری کمیونیکیشن دیکھے, کس نے شاہ زین بگٹی کو کہا کہ تم چلے جاؤ, کب جنرل باجوہ نے شہباز شریف سے جون 21 میں باتیں کی, کیا باتیں کی, اس کی آڈیو ریکارڈنگز ہیں, کس نے MQM کو کہا کہ تم ادھر چلے جاؤ, کس نے ان کے جو 20-25 PTI کے منحرف MNAs تھے ادھر جاؤ, کون سا بریگیڈیئر تھا, کون سا کرنل تھا, کون سا جنرل تھا جس نے ان کو کہا. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں کہ اور میں آپ کو بتاؤں, جب جان کے لالے پڑتے ہیں نا
تو وعدہ معاف گواہ کی لائن یہاں سے وہ جس طرح شیخ رشید کہتے ہیں نالہ لئی تک لگی ہوگی کہ جی میں اپنی جان بچانے کے لیے. محمود مسعود نے بھی اپنی جان اسی طرح بچائی تھی نا, جو اس نے قتل کا حکم دیا تھا نواب احمد رضا کسی, وعدہ معاف گواہ بن گیا. وہ انسپیکٹر مارا گیا, سب انسپیکٹر کو ہوگی, اس نے اپنے آپ کو ہینگنگ سے بچا. تو یہ تو تب ہوگا, اس کو اب اس کا یہ دیٹ از دس ناٹ دا ٹائم ٹو ڈسکس دیٹ, بٹ وہ ہونا چاہیے بیکاز پاکستان کی فیوچر کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اینی ون who goes outside the boundaries of law and the constitution, especially if this person is at the highest seats of power, must be held accountable, even if it is Imran. اچھا میں اب بات, there are a couple of generals, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, اگر میں نام لیا وہ ویسے ہی ابھی آئے, جو کہ بڑے اچھے ہیں. اگر میں عمران ہوں گا تو میں کہوں گا عمران ان میں سے آپ کریں. باقی جو بائی ایسوسیشن جنرل باجوہ کے ساتھ بڑے کلوز رہے ہیں اس 3 مہینے میں, انہوں نے ایک جو ہنٹا کہتے ہیں JUNT, جنٹا نہیں ہوتا, ہنٹا ہوتا ہے, کوٹری ہوتی ہے, انہوں نے مل بیٹھ کر یہ سارے فیصلے کیے ہیں, جس کے اندر AG بھی تھا, DGISI بھی تھا, 10 کور کمانڈر بھی تھا, اور آپ کا CGS بھی تھا. ان کو ایسے ہے کہ اپنے پیر کا, حالانکہ ساحر شمشاد کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی, آنیسٹلی پروفیشنل آفیسر. یہ orphan تھے. جب یہ دل میں خوف ضرور ہو, جب ان کے PMA میں گئے نا تو ان سے پوچھا گیا نیکسٹ آف کن کیا, تو انہوں نے لکھا کیا, میرا خیال ہے اپنی یونٹ کا نام لکھا جس میں ان کے فادر نے سرو کیا تھا, یا پاکستان آرمی لکھا نیکسٹ آف کن. تو یہ اس قسم کے. سر اب آپ کی اس بات سے نا میری عشق پاکستان آرمی سے جاگ گیا. میں the most organized institution جس پہ every پاکستان must be proud of is پاکستان آرمی. بالکل صحیح. کل آپ نے پرسوں اپنے پروگرام میں اپنے والد صاحب کا قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کیا. میرا آج کے پروگرام میں بائی دا وے یہ بھی شامل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی مرڈر کرنے کی کوشش کی تھی. تحریک احرار کا بندہ شامل تھا, گھر کا بیدی, لنکا ڈھائے, ان کے منٹس تھے. کیا پاکستان آرمی میں ہم بہت سی چیزیں کہتے ہیں, تو کیا یہاں کے بھی جنرلز جو ہیں ان کے منٹس ہوا کرتے ہیں؟ who came, who went, who called, who wrote any document to, and what the response was? Arif, I'm not privy to senior level consultations کہ وہاں ہوتے ہیں, کوئی ڈاکیومنٹیشن لیتا ہے یا نہیں لیتا. جب میں ملا تھا فار ایگزامپل جنرل باجوہ صاحب سے, I had a 94-minute long conversation. We were just the two of us. There was no note taker. Excuse me. پتہ نہیں آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی یا نہیں ہو رہی ہوگی, موسٹ لائکلی ہو رہی ہوگی, لیکن کوئی فارمل نوٹ ٹیکر نہیں تھا کہ منٹس لے رہے تھے. میری CGS اس وقت CGS تھے جنرل ندیم رضا, میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اس وقت ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے, وہ نوٹس لے رہے تھے, بلکہ جنرل ندیم رضا خود بھی نوٹس لے رہے تھے میری باتوں کا. وہ بھی بڑے پروفیشنل آدمی ہیں بائی دا وے, جیسے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, ویری کلین مین, ویری آنیسٹ, ڈیڈیکیٹڈ, ٹرو پروفیشنل سولجر. تو مجھے ہائی لیول پہ نہیں پتا کہ یہ فار شیور سر ہوگا, فار شیور ہوگا کہ ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن آرمی کے میں ایک آپ کو بتاؤں, دیکھیں عارفہ, یہ آرمی کا ایتھوس چینج ہے. دیکھیں جو ہمارے والد صاحب کے زمانے کی آرمی تھی نا, وہ بہت کلونیل مائنڈڈ تھی. ہمارے والد صاحب جیسے لوگ بہت کم تھے جو 47 سے پہلے کے پاکستانی تھے جو ہم خط کی بات کی. باقی ڈسپلنڈ تھی لیکن کلونیل تھی. یہ اس میں کریکس آنے شروع ہوئے اور تھوڑی سی نیشنلزم آنی شروع ہوئی ایوب خان کے بعد, نہیں, اور خرابی بھی آنی شروع ہوئی ضیاء الحق کے زمانے میں, جب اس نے وہ اسلام اور یہ اور وہ. ہاں سر اسلام کا جو لفظ استعمال کر کے سنیے, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ فوج کے تشخص میں تبدیلی خاص طور پہ جونیئر آفیسر. اچھا بھائی, فوج میں جو افسر بھرتی ہوتے تھے نا, ایک زمانے میں تھا کہ جی ایک جو ایلیٹ کلاس ہے جس کے ایک بیٹا سول سروس میں جاتا تھا, ایک بیٹا فوج میں جاتا تھا, ایک انجینئر بنتا تھا یا ڈاکٹر, وہ ایک 4 پروفیشن تھے. تو ایک جی وہ بڑے ایلیٹ, وہ پھر اکنامک اسٹریٹا سے نیچے آنے لگے لوگ, اور میرے جیسے لوگ مڈل کلاس ادھر, پھر اس سے بھی نیچے, پھر جناب وہ انارکلی میں دکان ہے اس کا بھی بیٹا,
اور جے سی اوز کے بھی بیٹے. بڑی اچھی بات ہوئی بیکاز یہ ایگلیٹیرین ہوتی رہی. ایک وہ جو کہتے ہیں نا سالٹ آف دی ارتھ, یہ ایلیٹسٹ والے انگریز ہوئے اس والے قسم کے انگریز جو گھروں میں بھی انگریزی بولتے تھے وہ نہیں تھے. یہ چینج ہوا, لیکن اس کا ڈسپلن اتنا سخت ہے اس فوج کا, اور ہونا بھی چاہیے, کہ یہ اپنے ڈسپلن سے نا باہر نکل نہیں سکتے. نکل نہیں سکتے, نکلنے بھی چاہیے. لیکن سینئر آفیسر جو ہیں نا, بریگیڈیئر میجر جنرل, آج 32 میجر جنرل پروموٹ ہوئے ہیں, پتہ نہیں فوج میں اب کتنے ہو گئے ہوں گے, بیکاز لاسٹ کاؤنٹ واز 196. مجھے پتہ نہیں ریٹائر کتنے میجر جنرل ہوئے ہیں, تو اگر یہ ابھی تک نہیں ہوئے تو یہ کوئی 250 تک چلے گئے ہوں گے. رشیا میں بھی 1600 سے اوپر. نہیں تو رشیا تو اچھا, تو میں بات آپ کو کیا بتاؤں, لیکن یہ فوج ہمارے میں سے ہے. جس طرح سوسائٹی میں اچھائیاں بھی آئیں اور جس طرح سوسائٹی میں برائیاں بھی آئیں, بیٹے ہیں جو وہ فوج میں بھی ہیں. اگر سوسائٹی میں کرپشن زیادہ ہو گئی, فوج میں بھی کرپشن. سوسائٹی میں ڈسپلن خراب ہوا, فوج میں بھی ڈسپلن بتدریج خراب ہوتا رہا. ریلیٹیولی پھر بھی فوج سب سے بہتر تھی. لیکن جو تبدیلی آئی ہے نا عمران خان, جو پچھلے 3.5 4 5 سال میں لوگوں کی سوچ میں لے کے آیا ہے, وہ تبدیلی فوج میں بھی آئی ہے. یہ آپ کو نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے. کھڑے ہونے کا وہ بڑی ضروری چیز ہے سمجھنے کی. وہی چیز توڑے گی یہ کلونیل ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نیشنل آرمی ہیں. ہم نے ایک آدمی کی مس یوز ابیوز آف اتھارٹی کو نہیں ماننا. ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے لیے کام کریں. جنرل حمید گل صاحب کا شاید میرا خیال ہے یہ ویژن تھا. ان کے کوٹ ان کوٹس میں ورڈز کو میں نے ان کی زبان سے نکلتے دیکھا, جس میں انہوں نے کہا تھا, میں خوف زدہ ہوں اس دن سے جس دن عوام فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. مجھے خوف کا ہے, مجھے خوف ہے اس دن کا, اللہ نہ جس دن عوام پاکستان. I will send you that. No, I've seen that. اچھا عارفہ, میں آپ کو بتاؤں, میرے جتنے فوجی دوست جو مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ تو شروع سے لے کر آخر تک تو باجوہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, باجوہ تو غدار کہتا ہے, اس نے ٹریچری کی. میں نے کہا اس فوج کو اگر کوئی قہری ضرب لگا رہا ہے نا اس کی یونٹی کو, وہ جنرل باجوہ لگا رہے ہیں, میں نہیں لگا رہا. جو فوج کے اندر ان لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں جو ایک طوفان ابل رہا ہے, وہ میں نہیں لگا رہا, وہ جنرل باجوہ کا. ڈرو اس دن سے, خدا نہ خواستہ ڈرو اس دن سے کہ یا تو یہ فوج قوم کے سامنے کھڑی ہو جائے, جو کہ میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں ہوگی. میں نے اپنے کل اور پرسوں کے ویلاگ میں کہا ہے, دس آرمی ول نیور اوپن فائر آن اٹس اون پیپل. پنجاب پولیس شاید کر لے, فوج نہیں کرے گی. اس فوج نے 1977 میں نہیں کیا, 1977 میں نہیں کیا جب بھٹو نے مارشل لا لگایا. وہ 3 بریگیڈیئر میں سے میں ایک کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, بریگیڈیئر افتخار, وہ جو تلقین شاہ ہے نا ان کو جنرل سیف کا, ان کے سب سے چھوٹے بھائی بریگیڈیئر افتخار, بڑے ہمارے کلوز فیملی فرینڈس, تلقین شاہ صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی اقبال. بائی دا وے قائد اعظم کی وہ جو لٹک کے گئے تھے نا, وہ 3 تھے, میرے والد صاحب, میرے سسر لیٹ, اور اقبال صاحب تلقین شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی. یہ سب کلاس فیلوز تھے کالج میں. بہت شکریہ. ہم نے بات کی, ایک اور ٹاپک پہ میں ٹچ کرنا چاہتی ہوں, مگر ظاہر ہے ہمارے اسپانسرز کے بنا ہم کچھ بھی نہیں. آپ کے پاس آپ سے میں نے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے. آپ کے پاس اتنی نالج ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بہت ساری باتیں آپ سے سنیں. میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ میں ماں, دنیا کے ہر رشتے میں مرد کا نام پہلے آتا ہے, بھائی بہن بیٹا بیٹی. نہیں, ہم تو بہن بھائی کہتے ہیں, ساس سسر, ہم بہن بھائی کہتے ہیں. اچھا بہن بھائی کہتے ہیں. آپ بتائیں سر, ایک رشتہ اور بھی ہے جیسے آپ کہتے ہیں ہر رشتوں میں, موسٹ آف دا رشتوں میں مرد کا نام پہلے آتا ہے. صحیح کہہ رہی ہے. اگر ایک رشتہ ایسا ماں باپ, پہلے ماں کا لفظ آتا ہے, بعد میں باپ کا, اور ہم مائیں اپنے بیٹوں کو پاکستان فوج کو دینے کے لیے ہر وقت تیار. پاکستان ہے, میرے پاس ہاتھ ہیں نا, تو مجھے شاید اس کی قدر نہیں. ان ہاتھوں کی قدر اس کو ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں اور پاؤں نہیں. And I personally have seen some people جن کے ہاتھ بھی, بازو بھی کٹے ہوئے اور ٹانگیں بھی کٹی ہوئی. الحمدللہ ہمارا پاکستان. رافع, ہماری فوج اتنی زبردست ہے. 2 ادارے ہیں اس پاکستان میں اس وقت جو کہ پین پاکستان ہیں. ون از دی آرمی, دی ادر از PTI. اس میں ہر طبقے کا بندہ, ہر جینڈر کا بندہ, ہر سوچ کا بندہ,
हर देखें आपको तो आंसू आ गए। नहीं सर, बस मैं ये कहती हूँ कि तो मेरा मैं मुल्क ये बता रहा हूँ बचाने के इन दो फोर्सेस का ज्वाइन करना पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ी ज़रूरी है। दीज आर द टू यूनिफाइंग फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। उसमें सिंधी भी है, बलोची भी है, पठान भी है, पंजाबी भी है, गिलगिरती भी है, मुहाजिर उर्दू स्पीकिंग भी, हर का है। इसी तरह पीटीआई में हर जगह है। ये दे आर द ओनली टू यूनिफाइंग फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। कोई शक नहीं। आपकी ये मुझे मोहब्बत कहाँ से अपना इजहार आया, और हर इंसान को ये इजहार ज़रूर करना चाहिए। मोहब्बत भी इजहार मांगती है। मेरा ख्याल आया लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद के बारे में जो आपने बताया कि यतीम थे, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपना किन यानी अपना किसी भाई और बहन का जब जिक्र पूछा गया उनसे, तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का तस्करा जी कि भाई मेरा तो कोई आई नहीं, पाक फौज ही मेरी है, और मेरा भी किन और कोई नहीं, मेरी भी पाक फौज है। स्टे ट्यून्ड जनाब हैदर मेहदी साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, और कहते हैं कि जो ये भी मोहब्बत का एक अंदाज़ है, अपने वतन से मोहब्बत का एक अंदाज़ है, मगर मैं ज़ोर देती हूँ अपनी माहौल की। हमारा माहौल हम पे बहुत असरअंदाज होता है। एक छोटा सा टॉपिक लेके चलूँगी जो हमारा 7-8 मिनट का होगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। मगर हमारे स्पॉन्सर्स का टॉप ऑफ द आवर का पैगाम, इन स्पॉन्सर्स को ज़रूर ताउन दीजिएगा।